اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، تو خدا اعلانیہ طور پر ان کو اپنی حضوری میں بلانا چاہتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور پھر بحال ہوں اور اس کی خدمت کے اندر سرگرم ہو جائے، کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو اس لیے چنا ہے اور اس لیے مقرر کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس 15 باب میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل کیا رہے، قائم رہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگ، یسوع مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ، یا جن کی زندگی کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے، وہ کسی کے بارے میں برا سوچیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حسد کی بری تاثیریں اسی دن فیل ہو جاتی ہیں جس دن خدا کا روح آپ کی زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دیتا۔ اور اسی یسوع نے آپ سب کی سلامتی کو، کتنے لوگ مجھ سے اپنا ہاتھ ہلا کر دکھائیں، یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریفوں کو۔ آئیے ہم تھوڑے سے وقت کے لیے خداوند کے الہی اور زندہ بخش کلام کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنا دھیان و گیان لگائیں گے کہ آج کی شب خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت۔ جس کسی کو مل جائے اس آیت کی تلاوت کی سعادت کو قبول کریں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ جی یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ اگر کوئی شخص میرے خادم میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ آمین آمین، ہاللیلویہ۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدمت۔ کیا مضمون ہے ڈیڈی؟ خدمت۔ اور جب ہم کلام اقدس پر غور کرتے ہیں تو خداوند اس بات کو میرے اور آپ کے گوش گزار کرواتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے۔ کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی شخص کیا کرے؟ میری خدمت کرے، تو اس سے بیشتر اہم کام کیا ہے؟ وہ میرے پیچھے ہو لے، یعنی یسوع مسیح کی نقش قدم پر چلنا شروع کر دے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا کیا کر دے؟ شروع کر دے۔ کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا پہلا وعدہ جو اس کی خدمت گزار لوگ ہیں، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، ان سب کے ساتھ، کیونکہ چرچ کے اندر مختلف خدمات ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کتنی خدمات اپنے لوگوں کو بخشتا ہے، کیونکہ خدمتیں خدا بخشتا ہے اور نعمتیں روح بخشتا ہے۔ اور خدمتیں 5 ہیں لیکن نعمتیں جو ہے وہ 9 ہیں۔ آگے چل کر اور ہم واضح طور پر سیکھیں گے، لیکن یہاں جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں، مقدس یوحنا کی انجیل اس 12واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے۔ یہ کیا ہے؟ شرطیہ جملہ۔ یہ کیا ہے؟ شرطیہ جملہ ہے۔ اگر، مگر، یہ کیا ہے؟ علت کے لفظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرطیہ ایک جملہ لکھا ہے، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو اس کے لیے ضروری کیا ہوگا؟ وہ میرے پیچھے ہونے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم ہوگا۔ یسوع مسیح کہاں ہے؟ کتاب مقدس کیا بتاتے ہیں؟ یسوع مسیح کہاں ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہاں ہے؟ جی، باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اس وقت وہ ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اتر آتا ہے۔ لیکن یہ وعدہ کس شخص کے ساتھ ہے؟ جو خدا کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا۔ لکھا ہے جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اور لکھا ہے اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی کیا کرے گا؟ عزت کرے گا۔ ہم ضرور کہتے ہیں نا کہ عزت تیری بداہے گا یعقوب لا خدا۔
خدا اس سے یہ دو بڑے وعدے کرتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں کیا ہوگا، میرا خادم بھی ہوگا، اور پھر لکھا کہ اگر کوئی میری خدمت کرے تو آپ اس کی کیا کرے گا، عزت کرے گا۔ یہ ان تمام تر خداؤں کے لیے ہے جو اس کی خدمت کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چرچ مینجمنٹ کو سنبھالتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ساؤنڈ کی کوآپریٹ کرنے کی خدمت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو چرچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ساز بجانے کی خدمت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو چرچ کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کے اندر جو مقدس کپڑے استعمال ہوتے ہیں، مقدس برتن جو استعمال ہوتے ہیں ان کو تیار کر کر لاتے ہیں۔ یعنی کہ چرچ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو خدمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہمیں کیا آتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ ہے جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم ہوگا، اور اگر کوئی میری خدمت کرے تو آپ اس کی کیا کرے گا، عزت کرے گا۔ لیکن آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خود یہ فرماتے ہیں، مرکز کی انجیل اور اس کے 10ویں باب کی 45ویں آیت کے اندر لکھا ہے، مرکز 10ویں باب کی 45ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کیا کرے اور اپنی جان بطیروں کے بدلہ میں فدیہ میں دے۔ اب یسوع مسیح بھی اس روئے زمین پر جب آج سے 2000 برس پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آتے ہیں خدمت کے لیے تو فرماتے ہیں کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بطیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ اب اگر ہم خداوند کی خدمت دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں مسیح یسوع کے فالوور بننے کی کیا ہے، ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ ہم ایک اچھے خادم اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کے کیا کریں گے، نقش قدم پر چلیں گے۔ اور یسوع مسیح نے اس جہان کے گناہوں کے مٹانے کے لیے فدیہ دیا مقام کلوری کے اوپر، اور اس کفارے کو دنیا کا ہر شخص مانتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح مقام کلوری پر قربان نہ ہوتے تو آج میں اور آپ نہیں بچ سکتے تھے یا زندگی نہیں پا سکتے تھے۔ اس بڑے مشن کو یسوع مسیح آسمان سے لے کر زمین، آسمان سے اترے، اس مشن کو لے کر باپ کے اس عظیم مشن کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بطیروں کے بدلے فدیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان دی، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دکھی انسانیت کے اندر یسوع مسیح کیسے خدمت کرتے تھے، اندھوں کی بینائی کا سبب بنتے تھے، لنگڑوں کو چھوتے تھے تو وہ چلنا شروع کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ اور بیابان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 5000 سے زیادہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نائل شہر کی بیوہ کے بیٹے کا جنازہ دیکھتے ہیں تو وہ یسوع مسیح بھی نہایت دکھی ہوتے ہیں، لازر کی قبر کے اوپر بھی نہایت دکھی ہوتے ہیں، اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ انہیں ابلیس کی ہم دیکھتے ہیں کہ قید سے رہائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو بھی جب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں خدمت کے تعلق سے، کہ آج شام رات جب ہم خدمت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں یا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیا ہم کیسے دیانتدار خادم بن سکتے ہیں، تو کتاب مقدس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ متی کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 27ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ نکالیے۔ تو ہم جب اس پر غور کرتے ہیں تو خداوند کیا فرماتا ہے، مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 27ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو
تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا کیا کرو گے؟ انصاف کرو گے۔ تو اس سے تھوڑا سا اگر ہم پیچھے دیکھیں تو ہمیں ایک دولت مند شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ اے نیک استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں۔ اور مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں؟ مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ حکموں پر عمل کر، وہ کہتا ہے میں نے لڑک پن سے ان حکموں پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے، مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ تو یسوع مسیح اس جوان سے کیا کہتے ہیں؟ 20ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا 21ویں آیت میں، یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا مال و ثواب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ شخص اس بات کو سن کر بڑا غمگین ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے واپس اپنے گھر کی، اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے۔ یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ آسان کیا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ 23ویں آیت میں لکھا، یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اس پر پترس کہتا ہے کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ 12 شاگردوں کا جن میں کا چناؤ کیا، ان میں ہم دیکھیں گے کہ 70 شاگردوں کا یسوع مسیح نے چناؤ کیا، تو بھی ہم دیکھیں کہ پترس کا کیا سوال ہے کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیا، ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع مسیح فرماتے ہیں جب میں اپنے جلال میں نئی پیدائش میں آؤں گا، باتوں پر تختے نشین ہو کر آؤں گا، تو تم 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا کیا کرو گے؟ انصاف کرو گے۔ اور لکھا پھر 29ویں آیت میں کلام اقدس میں کیا لکھا ہے؟ 28ویں آیت میں یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اور جس کسی نے، ابھی یہ غور طلب بات آگے ہے، 29ویں آیت میں لکھا، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیت کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا، اس کو 100 گنا ملے گا، اور ہمیشہ کی زندگی کا کیا ہوگا؟ وارث ہوگا۔ یہ چھوڑنے کی کیا بڑی وجہ ہے؟ اگر آپ کے یہ لوگ جو جن کا تعلق آپ کے بہن بھائیوں میں ہے، ماں باپ میں ہے، بچوں میں ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ ہم ایمان نہیں ہے تو پھر علیحدگی ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ہم ایمان ہے، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر علیحدگی کا کوئی سبب نہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرقوں کا سبب کون ہے؟ فرقوں کا سبب یسوع مسیح خود بنا۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں میں زمین پر صلح کرانے کی تلوار چلانے۔ تلوار کون سی؟ یہ خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے کہ باپ کو بیٹے سے جدا کرنے کے لیے ساس کو بہو سے جدا۔ اب یہ جدائی کی کون سی بڑی وجہ ہے جو بائبل بتاتی ہے؟ جدائی کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح میں ایمان میں ایک نہیں ہوں گے نا، اگر ساس بہو ایمان میں اگر ایک نہیں ہے، یسوع مسیح پر اگر ایمان نہیں رکھتے، پھر علیحدگی ہوگی، پھر یسوع مسیح علیحدگی کرے گا۔ ابراہیم کی علیحدگی ہوئی نا، یہ پیدائش 12 میں باپ میں دیکھیں کہ خدا نے اس سے کہا کہ اپنے وطن، اپنے ناطے دار، اپنے رشتے داروں کو اور اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ، جس جگہ میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں تو چل۔ ابراہیم کو اس کے گھر سے الگ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس کا باپ تارا بت بناتا تھا، اور اس لیے خدا نے رکھ دیا۔ اور اگر والدین یا بہن بھائی آپ کے ساتھ ہم ایمان ہیں تو پھر علیحدگی نہیں ہوگی، پھر نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ ہم ایمان نہیں ہے، جادوگروں پر ایمان رکھتے ہیں یا غیر معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر علیحدگی ہوگی، پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا، پھر آپ کو خدا کو اہمیت دینی ہوگی۔ اس لیے یہاں لکھا ہے کہ جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا، اس جہان میں 100 گنا برکت ملے گی، اور ہمیشہ کی زندگی کا کیا ہوگا؟ وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے، اور آخر کیا ہو جائیں گے؟ اول ہو جائیں گے۔ اور تھوڑا سا ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو متی کی انجیل اور اس کے 16ویں باب کی 24ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟
मत्ती की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जी निकालिए मेरे साथ, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का क्या करे, इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। एक खादिम के लिए, चाहे वो छोटे पैमाने पर खिदमत कर रहा है या बड़े पैमाने पर खिदमत कर रहा है, उसके लिए जरूरी और लाजिम ये है, क्या लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का क्या करे, इनकार करे, अपनी मैं को मानना है। ये मैं का लफ्ज इंसानों को नहीं जचता, ये मैं का लफ्ज इंसानों के लिए नहीं, ये यीशु मसीह के लिए है। मूसा से जब खुदा मुखातिब हुआ ना जल्दी उजाड़ी में, तो कहा मैं जो हूं सो हूं, और यीशु मसीह ने क्या कहा, भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। और इसी तरह इसी यीशु फरमाते हैं 7 अल्काब है जिनमें यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं हूं। और ये लफ्ज सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि अपनी खुदी से जब इनकार किया जाता है तो अपनी मैं को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, आप खुदा के एक अच्छे खादिम नहीं बन सकते। लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का क्या करे, इनकार करे। कुछ लोग अपनी खुदी का इनकार ही नहीं करते, वो कहते हैं आप मैं जो कर सकता हूं वो दूसरा नहीं कर सकता। अक्सर लोग अपनी बात करते हैं और बहुत सारे मामलात के अंदर फेल भी नजर आते हैं। और जब हम अपने आप पर नहीं, अपने खुदा की कुदरत पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर समझ लें कि हमारी जिंदगी से मैं क्या हो गई, खत्म हो गई। बाज़ दफा आपका रुपया पैसा कुछ नहीं कर सकता, यकीनन, और बाज़ दफा आपकी कोशिशें कुछ नहीं कर सकती, बाज़ दफा आपकी अकल समझ कुछ नहीं कर सकती। तो वहां मेरा और आपका खुदा क्या करता है, काम करता है। इसीलिए लिखा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का क्या करे, इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। सलीब उठाने से क्या मुराद है कि खुदावंद यीशु मसीह के राह पर चलना और उसके दुखों में शरीक होते हुए जिंदगी बसर करना। सलीब का पैगाम लिखा, हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक क्या है, खुदा की कुदरत है। और सलीब को जब उठाया जाता है तो बहुत सारी मुश्किलात रास्ते के अंदर आती है। यीशु मसीह के जब पीछे चला जाता है तो ये एक सच्चाई की राहत जिंदगी क्या है, यीशु मसीह है। सलीब को उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना, दुख मुसीबतें मुश्किलात आपके रास्ता के अंदर आएंगी, आपकी रुकावट का सबब बनेगी, लेकिन याद रखें कि आपका खुदा आपके साथ है, तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात को क्या करेगा, सहल और क्या करेगा, आसान बनाएगा। लेकिन जरूरी और लाजिम यह है कि अपनी खुदी का क्या करना है, इनकार करना। और फिर थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ते हैं खिदमत के ताल्लुक से, तो लिखा है रोमियो 12वें बाब की 7वीं आयत के अंदर खुदावंद क्या फरमाता है और मुझसे और आपसे क्या मुखातिब है। लिखा है, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे। सो खुदा ने आपको जो भी खिदमत दी है उसने साबित करनी के साथ हमने क्या करनी है, उसके हजूर में बयानदारी के साथ क्या करनी है, खिदमत करनी है। और इसी तरह फिर लिखा है पहला कुरिन्थियों 9वें बाब की 13वीं-14वीं आयत के अंदर, क्या तुम नहीं जानते, मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत जी। पहला कुरिन्थियों जी। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बान गाह की खिदमत गुजार हैं वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं। अब खिदमत गुजार लोगों के लिए खुदा ने क्या मुकर्रर किया,
लिखा है 9वां बाब पहला करंथियों और उसका 13वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं? ये खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया। 12 कबीले जो थे ना, उनमें लावियों का कबीला था। 11 कबीलों को खुदा ने जमीन दी, लेकिन लावियों का कबीला जो था, जो हैकल में खिदमत करते थे, उन्हें जमीन का टुकड़ा नहीं दिया गया। उनसे कहा गया था कि 11 कबीले क्या करेंगे, तुम्हें दायरे की दिया करेंगे आकर। और लिखा जो कुर्बान गाह की खिदमत कलाम अक़दस में लिखा, और जो कुर्बान गाह की खिदमत गुजरान है वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं। इसी तरह खुदा ने भी मुकर्रर किया कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से क्या करें, गुजरान करें। ये खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया है। सो इसी तरह हम फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कलाम अक़दस की अहम सच्चाइयों पर गौर करते हैं, तो खुदावंद मुझसे और आपसे मुखातिब है और क्या फरमाता है। सो हम देखते हैं कि इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत है, और उसके 4 बाब की 11वीं आयत के अंदर लिखा है, ये 5 खिदमत हैं जो खुदा ने कलीसिया के अंदर क्या की हैं, बख्शी हैं लोगों को। क्या है? 5 खिदमत हैं जो कलीसिया के अंदर खिदमत के तौर पर क्या की गई है, बख्शी गई है। इफ्सियों 4 बाब उसकी 11वीं आयत क्या लिखा है, उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का क्या किया जाए, काम किया जाए, और मसीह का बदन क्या पाए, तरक्की पाए। ये 5 अहम किस्म की खिदमत है जो कलीसिया के अंदर बख्शी गई है, जो खुदा की तरफ से है। क्या है? रसूल की खिदमत है, नबी की है, ये मुबशर, चरवाहा और उस्ताद। ये 5 खिदमत हैं जो खुदा ने कलीसिया के अंदर क्या की हैं, बख्शी हैं। अब फिर शागिर्दों के अंदर एक और बड़ा सवाल था कि हम में से बड़ा कौन है? खिदमत गुजारी के काम के अंदर हम में से सबसे बड़ा कौन है? मरकज़ की इंजील उसके 9वें बाब की 35वीं आयत में लिखा है, फिर उसने लिखा है, उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहता है तो वो सब में पिछला और सबका क्या बने, खादिम बने। मसीह यीशु क्या फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता तो वो फिर सब में पिछला बने और मेरी खिदमत करे, तभी वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाए। अब लोग खिदमत के अंदर तो पीछे रहना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि खुदावंद हमें बड़े मुकाम पर लेकर जाए। तो मेरे अजीजों, याद रखिए, ज़बूर की किताब और उसके ज़बूर 104 के अंदर उसकी 4वीं आयत में लिखा, वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को क्या बनाता, आपके शोला बनाता। ज़बूर 104 की 4वीं आयत में क्या लिखा है, वो अपने फरिश्तों को हवाएं लेकिन अपने खादिमों को आपके शोला बनाता। अब ये आपके शोले कैसे बनते हैं? इब्रानियों 12वें बाब की 29वीं आयत में लिखा, हमारा खुदा क्या है, भस्म करने वाली आग है। यीशु मसीह की तरफ ये इशारा है। और जब यीशु मसीह खुदाओं की जिंदगियों के अंदर आता है तो वो आपके शोले कहलाते हैं। सो इसी तरह फिर लिखा ज़बूर 103 की 21वीं आयत में, ये आए खुदावन के लश्करों सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादिम हो उसकी क्या करो, मर्जी बजा लो। इसीलिए क्या किया गया है, चुना गया है, मुकर्रर किया गया है कि तुम उसकी क्या करो, खिदमत करो और उसकी मर्जी को क्या करो, बजाय लाओ। सो हम देखते हैं तो भी जब हम खुदा के कलाम की अहम सच्चाइयों पर जब हम गौर करते हैं तो खुदावंद मुझसे और आपसे क्या मुखातिब है और क्या फरमाता है। सो हम कलाम अक़दस की अहम सच्चाइयों पर गौर करते हैं तो खुदा का कलाम हमारे लिए और ज्यादा इस बात को आसान बनाता है। पहला तीमुथियुस उसके 3 बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, इसी तरह खादिमों को भी संजीदा होना चाहिए, रोज़गान और शराबी और नाजायज नफे के लालची न हो। यहाँ क्या लिखा है
اسی طرح خادموں کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ سنجیدہ ہونا چاہیے. لیکن معافی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی چرچ دین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں چھٹکلے شروع کر دیے جاتے ہیں عبادت کے بعد، اور وہاں ہی ہنسی مذاق اور ہاتھوں پر ہاتھ مار کر باتیں کی جاتی ہیں. بڑی یہ مشکلات کا سبب بنے گی یہ باتیں. انسان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنے والا، تالی مارنے والا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت سارے خداؤں کو دیکھا کہ چھٹکلے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے. اگر آپ سنجیدہ نہیں نا تو پھر آپ کے لیے یہ بات مشکل کا سبب بنے گی. اور لکھا دو زبان بھی نہیں ہونا چاہیے، شرابی بھی نہیں ہونا چاہیے، ناجائز نفع کے لالچی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طور سے خدمت کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں. ایمان کی کتاب اس کے 4 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے کیا ہو معجزے اور عجیب کام ہو. 12 شاگرد ہوتے نا جو کہ ابتدائی کلیسیا کے جو لوگ تھے، انہیں ڈرایا گیا، انہیں دھمکایا گیا، انہیں کیا کہا گیا کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا. وہ اور زیادہ منادی کرتے، انہیں بیان لگائے جاتے اور انہیں دھمکیاں دی جاتی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے لوگوں کو یہ توفیق بخش کہ وہ تیرا کلام دلیری سے سنائے اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے کیا ہو معجزے اور عجیب کام ہو. خدا نے اپنے لوگوں کو جب یہ مشن دے کر بھیجا نا، جب یسوع سے زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو مرکز 16 باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے یسوع مسیح فرماتے ہیں بس ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو. جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. یسوع مسیح نے ہمیں قوموں کے لیے استاد مقرر کیا ہے، ٹیچر مقرر کیا ہے. اور لوگ آج ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے اور ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ العنکبوت اس کی 46ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے مومنو جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ اہل کتاب والوں سے جا کر علم حاصل کرو. تو میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو غیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے اور کتاب مقدس بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ خدا نے ہمیں قوموں کے لیے پچھلے راہ مقرر کیا ہے، خدا نے ہمیں قوموں کے لیے استاد مقرر کیا ہے. لہذا مسیح یسوع پر ایمان لائے اور ابدی زندگی کو کیا کریں؟ حاصل کریں. کیونکہ مسیح یسوع پر ایمان نہ لائے بغیر آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہلاک ہونے والی دنیا کے لیے یسوع مسیح کیا ہے؟ واحد امید ہے. سو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فلپیوں کے خط کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور ذرا اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو عبرانیوں کے خط کے اندر اس کے 3 باب کی 5ویں آیت کے اندر لکھا موسیٰ کو اس کے سارے گھر میں، دیکھا موسیٰ کو اس کے کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. خداوند کیا فرماتا ہے؟ موسیٰ کو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار رہا اور اس کا گھر ہم ہیں بشرط اپنی دلیری اور امید کا پکڑ آخر تک کیا رکھیں؟ مضبوطی سے قائم رکھیں. اس کے گھر کے اندر دیانتدار خادم کی طور پر کون رہا؟ مقدس موسیٰ. لیکن اس گھر کا مختار کون ہے؟ یسوع مسیح. کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ اس گھر کی بات ہو رہی ہے، اس دل کی بات ہو رہی ہے. جب یسوع مسیح جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے اپنا ہی گھر بنایا. میں سے یہ کہتا ہوں کہ تو کلام اقدس میں لکھا تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا. لوگ زنا کاری کر کے خدا کے مقدس کو، اس بدن کو برباد کر رہے ہیں. یہ بدن خدا کا ہے، یہ کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن ہے. اور اس کا سر کون ہے؟ یسوع مسیح. عورت کا سر کون ہے؟ مرد. لیکن کلیسیا کا سر کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. جو اس بدن کو برباد کرے گا، زنا کاری کرے گا، اس کے اندر شراب نوشی کرے گا، اس کے اندر نشے کی چیزوں کو ڈالے گا،
تو خدا کہتا ہے کہ جو اس بدن کو، اس مقدس کو جو برباد کرے گا اس سے میں برباد کر ڈالوں گا۔ فلپیوں کے خط کے اندر اگر ہم اچھے خادم بننا چاہتے ہیں، دیانتدار خادم بننا چاہتے ہیں، تو اس پاک خادم کے اوپر غور کریں۔ یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں۔ فلپیوں کے خط کے اندر سے دوسرے باب کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، بلکہ فلپیوں کے خط اور اس کے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں لکھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں بات، اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، اور لکھا خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور لکھا موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل کر ہم دیانتدار خادم بن سکتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چل کر دیانتدار خادم بن سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا آج آئیڈیل مختلف خادم بنے، کوئی جو ڈاکٹر جمیل ناصر بننا چاہتا ہے، کوئی پاسٹر شفیق کمل بننا چاہتا ہے، وہ پاسٹر نبیل ملک بننا چاہتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے خادم گر سکتے ہیں، یاد رکھیے گا، انسان ہوتے ہوئے خادم کمزور ہے، مختلف مقامات کے اوپر وہ گر سکتے ہیں، لیکن گرے ہوئوں کو خدا اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ لکھا ہے اگر 7 بار بھی گرے گا تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرے۔ لیکن اگر آپ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو کرتے رہیں گے اور اس کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے گرنے کے چانس کم ہوں گے۔ اس لیے اپنا آئیڈیل یسوع مسیح کو بنائیں، اس کے نقش قدم پر چلیں، اسے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں اور اسے اپنی زندگی کے اندر آنے کی دعوت دیں، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری جو کمیاں اور کمزوریاں ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں۔ امریکہ کے اندر ابتدائی دنوں کے اندر جتنی بیداری آئی وہ جیمی سویگر کے سبب سے۔ ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر آپ کو کلام کے اختتام کی طرف میں چلوں گا۔ امریکہ کے اندر ابتدائی دنوں کے اندر جتنی بیداری آئی وہ جیمی سویگر کے سبب سے آئی، اور جیمی سویگر خدا کا اس قدر عظیم اور روح سے معمور خادم تھا، وہ جہاں کہیں جاتا کلام سناتا، لوگ داڑھی مار کر رونا شروع کر دیتے، انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوتا، وہ توبہ کرتے اور خدا اس کے وسیلہ سے بڑے معجزات کرتا، کیونکہ خدا کی قدرت جیمی سویگر کی زندگی کے اندر کیا کرتی تھی؟ کام کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جیمی سویگر گناہ کے اندر گر گیا کسی لڑکی کے سبب سے، اور جب جیمی سویگر گناہ کے اندر گر گیا تو لوگوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ خدا کا اتنا عظیم خادم یہ کیسے گناہ کے اندر گر گیا۔ CNN پر بھی یہ خبر چلی تھی اور انہوں نے ڈھونڈنا اسے شروع کر دیا۔ جیمی سویگر نے کیا کیا؟ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے منہ پر پٹکا باندھا اور وہ اپنے گھر سے نکل گیا۔ وہ گمنامی کی زندگی بسر کرنا اس نے شروع کر دی، وہ فٹ پاتھ کے اوپر سونا اس نے شروع کر دیا، اور ایک دن وہ ایک راہ سے گزر رہا تھا، اور امریکہ کے اندر جو لوگ بھیک مانگتے ہیں نا وہ میوزک بجا کر بھیک مانگتے ہیں۔ ایک اندھا بھیک مانگ رہا تھا میوزک بجا کر، اور جب جیمی سویگر اس کے پاس سے گزرا تو جیمی سویگر کے اندر سے روشنی نکلی اور اس اندھے سے ٹکرائی اور وہ بینائی پا گیا، اور وہ اچھلتا اور کودتا ہوا کھڑا ہو گیا، اور اس نے کیا کیا؟ جیمی سویگر کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ کون ہے؟ جب پٹکا جیمی سویگر کے چہرے سے اتارا گیا تو پتا چلا کہ جیمی سویگر ہے، اور خدا نے جیمی سویگر سے اس مقام پر کلام کیا اور کہا جیمی تو نے مجھے گناہ کے سبب سے چھوڑ دیا ہے، لیکن میں نے تجھے نہیں چھوڑا، تو توبہ کر اور واپس اپنے چرچ کے اندر جا، میری قدرت ویسے ہی تیرے ساتھ کام کرے گی جیسے پہلے کام کرتی تھی۔ جیمی سویگر کے وہاں میڈیا پر اپنا میسج ریکارڈ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ گناہ میں نے کیا تھا، مسئلہ میرے اور میرے باپ کا تھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے بہت زیادہ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی اور میں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پتوں کے اندر چھپایا، جھیل کے پتوں کے اندر، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح ان کی بحالی کا سبب بنا۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، تو خدا اعلانیہ طور پر ان کو اپنی حضوری میں بلانا چاہتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور پھر بحال ہوں اور اس کی خدمت کے اندر سرگرم ہو جائے، کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو اس لیے چنا ہے۔
اور اس لیے مقرر کیا ہے، یوحنا کی انجیل اس 15 باب میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ، تمہارا پھل کیا رہے؟ قائم رہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگ، یسوع مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ، یا جن کی زندگی کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے، وہ کسی کے بارے میں برا سوچیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حسد کی بری تاثیریں اسی دن فیل ہو جاتی ہیں جس دن خدا کا روح آپ کی زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دیتا۔ اور ایک اور بہت بڑی کیا ہے غلط فہمی ہے، وہ اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ جس دن یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے نا، اور ان کے اٹھائے جانے کے ٹھیک ہم دیکھتے ہیں کہ 10 دن کے بعد روح کا نزول کلیسیا کے اندر ہوا۔ آج سے 2000 برس پہلے روح کا نزول ہو چکا ہے، اور خدا کا روح اب آپ کی زندگیوں کے اندر ہے۔ مت کوششیں کرنی شروع کریں، مت کوششیں کریں۔ لوگ آج بھی روح کو مانگ رہے ہیں کہ روح ہماری زندگی میں آ جائے، روح ہماری زندگی میں آ جائے۔ آپ غور کیجئے گا، اندازہ لگائیے گا کہ جتنی کلام کی اچھی باتیں آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ خدا کا روح بھی ڈال رہا ہوتا ہے، آپ کے اندر سے خدا کا روح بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کتاب مقدس کو بنیاد بنا کر، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم اسے جانتے ہو اور وہ تمہارے اندر رہتا ہے۔ کن کے اندر؟ جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ مت ڈھونڈے اسے باہر، اس خدا کو مت باہر ڈھونڈے، وہ آپ کے اندر سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی سننے کی کوشش کریں۔ انسان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ یہ جو ضمیر کی آواز نہیں، خدا کی آواز ہوتی ہے، خدا آپ کے اندر سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تب بھی خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ خدا خواب رویا میں آپ سے بات کرتا ہے، خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے آپ سے بات کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے اسی آواز کو سنتے ہیں۔ جو اسی آواز کو سنتے ہیں اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ ایک شاگرد ایسا بھی ہے، اندھا فقیر برتن مرکز کی انجیل سے 10ویں باب کی 46ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اندھا فقیر برتن جب یسوع یریحو کی راہ سے گزر رہے تھے تو وہ چلاتا ہے، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ وہ اس وقت تک چلاتا رہتا ہے جب تک اس کی زندگی پر رحم نہیں ہوتا۔ اور یسوع اسی آواز کو سن کر کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ لوگ اسے ڈانٹتے کیوں رہے، وہ اور زیادہ چلاتا ہے۔ جب اسے بلایا جاتا ہے تو یسوع کیا کہتا ہے؟ بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ کہتا ہے ربونی، اے ربونی۔ یہ عبرانی کا لفظ ہے ربونی، یعنی رب کی بدلی ہوئی صورت۔ اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں، میں دیکھنے والا بن جاؤں۔ تو یسوع مسیح سے جب بینائی بخشتے ہیں تو وہ لوٹ کر اپنے گھر نہیں جاتا، اپنے گھر نہیں جاتا ہوں، یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ 12 شاگرد لوٹ کر اپنے گھر نہیں گئے۔ یار یہودا سے ہوگی تو یسوع مسیح کو پانے کے سبب سے اس نے پھانسی لے لی، اس کی جگہ پر متیہ کو مقرر کیا گیا، 12واں رسول مقرر کیا گیا متیہ۔ ایمان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر 12 کا عدد پورا ہو گیا جب متیہ کو مقرر کیا گیا یہودا سریوتی کی جگہ پر، تو وہ لوٹ کر اپنے گھر نہیں گئے۔ آج شام رات ہمارا فکریہ یہ ہے کہ خداوند کیا فرماتا ہے کہ ہم بھی جب اس کی خدمت کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے انسانی زندگی کے اندر آتی ہے، اور وہ جو ہے بڑی مشکل کا سبب بنتی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہم دولت کو چنتے ہیں یا خدا کو چنتے ہیں۔ لکھا ہے نا کہ ایک شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا کوئی ایک سے ملا رکھے گا اور دوسرے سے عداوت رکھے گا، یا ایک سے محبت رکھے گا اور دوسرے کو نہ چیز جانے گا۔ یہ کتاب مقدس میں ایسا لکھا ہوا۔ صبح 10 بجے جو ہمارا چرچ النور سوسائٹی میں ہے، وہاں جب ہم اس بات کو سیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں، ایک شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے ملا رکھے گا اور دوسرے سے دعوت رکھے گا،
یا ایک سے محبت رکھے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا؟ یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اب سیکھنے والی بات ہے کہ دولت کا زیادہ ہونا یہ گناہ نہیں، وہ دولت آپ کے لیے خدا بن جائے یہ گناہ ہے۔ تو آج کا خدمت گزار شخص خدا کی تلاش میں ہے یا ڈالر کی تلاش میں ہے؟ اب دیکھیں، ہم نے ان کے ساتھ نہیں ملنا جو اس وقت ڈالر کی تلاش کے اندر ہے اور جو رات کو بیٹھ کر انٹرنیٹ کے اوپر گوروں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ہی ملنا، نہیں تو ہماری خدمت کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں نے 25 سالہ خدمت کے اندر نہ میرا کسی گھوڑے کے ساتھ تعلق ہے، نہ میرا کسی کالے کے ساتھ تعلق ہے، میرا تعلق صرف خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور ہم جہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں، کسی بھی میدان میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ہماری ہار نہیں ہونے دی، کیونکہ یہ اس کی قدرت کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے۔ ہم نے جب بھی آسمان کی طرف دیکھ کر اس کو پکارا ہے، اس نے ہماری مشکلات کے اندر اتر کر ہماری کیا کی ہے؟ مدد کی۔ سلامہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کو چننا۔ دیکھا، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، تو خدمت کے لیے ہم نے کس کو چننا ہے؟ خدا کو چننا ہے۔ کسی سنکلپ کے اندر ایک بادشاہ نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو کچھ تمہیں میری محل سے چاہیے وہ لے کر چلے جاؤ۔ بہت سارے لوگ آئے، کوئی تاج اٹھا کر بھاگ رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات اٹھا کر بھاگ رہا ہے، ایک نوجوان کھڑا ہوا وہاں رو رہا ہوگا، اور بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہاں لوگوں کی دوڑیں لگی ہیں اور وہ اٹھا کر بھاگ رہے ہیں۔ وہ بادشاہ کے ساتھ بغل ہی روتا ہے، اسے اپنے گلے لگاتا ہے، کہتا ہے بادشاہ مجھے تیری ضرورت ہے، تو مجھے چاہیے۔ اور جب بادشاہ اس کا باپ بن جاتا ہے تو باقی چیزیں بھی اس کی ہو جاتی ہیں۔ تو ہم بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، شاید کائنوں کا فرقہ مقدس قوم ہے، خدا کی چنی ہوئی اور اس کی خاص ملکیت ہے۔ آج اپنی پہچان کریں کہ ہم بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اس نے تو ہمیں دینے کا سکھایا ہے کہ ہم نے دینا ہے۔ میرا اصول ہے کہ میں جہاں کہیں جاتے ہیں، جہاں کہیں مجھے بلایا جاتا ہے، چاہے میٹنگ بڑی ہو چھوٹی ہو، خادموں کی، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو خدا کا خادم کلام سنانے کے لیے آیا ہے یا جو خدمت کے لیے آیا ہے، میں بھی اس کی کوئی خدمت کروں، اور میں کوشش کرتا ہوں جب میں اس کی کیا کروں، میں بھی خدمت کروں۔ جنہوں نے بلایا ہوتا ہے انہوں نے تو خدمت کرنی ہے کھانے کے ساتھ اور نذرانہ بھی پیش کرنا، لیکن میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے کہ ہم نے بھی کیا کرنی ہے؟ خدا کی خدمت کرنی ہے۔ سو آپ کی خدمت کے اندر یاد رکھیے کہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کو مجبوری کبھی نہ بنا دو۔ جب لوگ اسے مجبوری بنا لیتے ہیں نا تو اچھے برے کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ لالچ کے کوڑ سے ہم نے کیا ہے نا پاک رہنا، کیونکہ یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہم نے دولت کی خدمت نہیں کرنی، ہم نے خدا کی خدمت کرنی، اور وہ جو خزانوں کا مالک ہے وہ آپ کے لیے ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 25 سالہ خدمت کے اندر آج تک اس خدمت کو اپنے بچوں کی پرورش کا ذریعہ نہیں بنایا۔ میں جاب کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہوں، اور یہ خدمت میں دلی شوق سے کرتا ہوں، کیونکہ خدا نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں بہت ساری لڑکی بھیڑوں کو اس کے گلا میں شامل کرنے کا سبب بنوں۔ اور ہمارا خواب اور ہماری رویا کیا ہے؟ خدا نے جو ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جن تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ہم نے ان تک انجیل کو لے کر جانا، ہم نے ان کو خداوند یسوع کی حضوری میں لانا ہے۔ جن کے گھروں میں لوگ جانا پسند نہیں کرتے، جن تک پہنچنا لوگ پسند نہیں کرتے، جن کے ساتھ بیٹھنا لوگ پسند نہیں کرتے، ہمیں خداوند نے یہ خدمت دی ہے کہ جو بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ان کو اس کے گلا کے اندر شامل کریں۔ ہماری خواب رویا یہ ہے، اور جس کے اندر ہم خداوند کی حضوری میں اس کی قدرت اور فضل اور رحم کے سبب سے چل رہی ہے، یہ گریس آف گاڈ ہے، جس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں، یہ گریس آف گاڈ ہے جو ہمیں لے کر کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ سو خداوند کی حضوری میں ہم ہیں تو چند لوگ جو یہاں خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آن لائن بھی کنیکٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے، چائنا سے، بحرین سے اور دیگر ممالک سے لوگ اس ٹائم آن لائن کنیکٹ ہے، ہمارے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، اور شکر گزار ہیں خدا کی۔ اور ان کو پاکستان سے، لاہور سے، پنڈی سے، مختلف شہروں سے اس وقت لوگ ہمارے ساتھ آن لائن کنیکٹ ہیں۔
ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم سب مل کر اس کے کھیت کے اندر کام کر رہے ہیں. آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ خدمت گزاری کے تعلق سے کہ ہم نے یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے اور جو خدمات اس سے ہمیں بخشی ہے ہم نے بڑی دیانتداری کے ساتھ کرنی ہے. خداوند آپ سب کو اس سلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور گہرا فضل بخشے کہ آپ اس میں بڑھتے اور تقویت پاتے چلے جائے. آئیے ہم اپنی آنکھوں